فرماتے ہیں گاؤں گاؤں جا کر بچوں کے لیے مکاتب اور بڑوں کے لیے درس قرآن کی مجلسیں. یہ آپ حضرات ہیں، آپ حضرات مسجدوں میں ہیں 25 سال سے، 50 سال سے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو تاج ہیں ہمارے سر کے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، ہندوستان کی جنگ آزادی کے عظیم مجاہد ہیں، جمعیت علماء ہند کے فاؤنڈر ہیں. بچوں کے لیے مکاتب، بڑوں کے لیے درس قرآن کی مجلسیں. تو مکاتب میں کتنی ہی دقتیں ہوں، 20 منٹ کے لیے بچہ آ رہا ہے. جو بچہ 1 سال میں پڑھ سکتا ہے، یہ بچہ 2 سال میں وہاں پہنچے گا، لیکن پہنچے گا، ضرور پہنچے گا. ہاں، آپ محنت کیجئے ان کے والدین پر، آپ کوشش کیجئے، ملیے. بچہ جیسا آپ کہتے ہیں، یہ تو آپ کو خود چل کے جانا ہے. مولانا معاف کیجیے گا، میرے ذہن میں ایک بات آئی جو میں نے آپ لوگوں سے عرض کر دی. اگر آپ، مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں کوشش شروع کریں گے تو مجھ کو نظر نہیں آتا کہ ناکام ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، کم ہوگا، 2% ہوگا، 4% ہوگا، 10% ہوگا، لیکن ہوگا، ضرور ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ علاقے کے لحاظ سے ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن تھوڑا مشکل اچھے علاقے میں بھی ہے. ہمارے علاقے میں دریا ہے. نہیں، کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. جو اچھا علاقہ ہے وہاں آپ نے کام کر لیا. اصل کمال یہ ہے کہ جہاں لوگ متوجہ نہیں ہیں ان کو متوجہ کیجئے. ایک محلے میں 50 گھر ہیں، اگر آپ نے 1 مہینے محنت کی اور 2 گھر متوجہ ہو گئے، آپ کامیاب ہیں. ٹیم ورک ہے، ضروری ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا، ہمارے اندر عجز بھی آئے گی، انکساری بھی آئے گی. سچی بات کہتا ہوں. ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا پاکستان میں، یوٹیوب پر ان کے بیانات بہت آتے ہیں. مفتی زر ولی خان، انہوں نے اپنے انتقال سے 1 ہفتہ پہلے خواب دیکھا، اور انہوں نے بخاری شریف کے درس میں قسم کھا کر سنایا اپنے شاگردوں کو، اور یہ کہا کہ اگر میرے پاس اس وقت سونا اور چاندی ہوتا تو میں تمہاری جیبیں بھر دیتا، جتنی مجھے خوشی ہے اس خواب سے. یہ کیا خواب دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا اور مجھ کو قبر میں لٹا کر لوگ چلے گئے. جیسے ہی لوگ گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک انتہائی حسین اور خوبصورت نوجوان آ کر میرے دائیں طرف کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں میں مر چکا ہوں، اور جب یہ نوجوان آ کر کھڑا ہوا تو مجھے بڑی ڈھارس ہوئی. کہیں ابھی سیکنڈ نہیں، لمحے گزرے تھے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک اور بہت مضبوط، ایک بہت حسین اور خوبصورت نوجوان آیا. وہ آ کر میرے سرہانے کھڑا ہوا اور اس نوجوان سے کہا تم پائیں کھڑے ہو جاؤ. وہ جو پہلے نوجوان آیا تھا وہ پائیں کھڑا ہو گیا، یہ سرہانے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں اتنی ہی دیر میں جو میرا حساب و بات کرنے کے لیے آئے تھے، حساب و کتاب لینے کے لیے آئے تھے، وہ آ گئے فرشتے. جیسے ہی وہ فرشتے میری قبر میں داخل ہوئے، وہ جو میرے سرہانے بہت مضبوط اور خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، انہوں نے پوچھا کیا ہے لاؤ؟
ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، اس نے فوراً اس پرچے کو بھرا اور کہہ دیا جاؤ. یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، وہ خود. اور 1 ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. سب لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی انہوں نے کہا جاؤ، اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو یہاں سے کھڑکی کھلے گی جنت کی جس کو میں نہیں کھول سکتا، وہ دوسرے لوگ ہیں جو کھولیں گے، اب میں جا رہا ہوں. اور پھر کہا کہ دیکھو یہ جو پہلے نوجوان آیا تھا یہ تمہاری عصر کی نماز تھی. طے یہ ہوا تھا کہ زر ولی خان آ رہے ہیں، عصر کی نماز کو بھیج دو، وہ معاملات دیکھ لیں گے. عین وقت پر مجھے آرڈر ملا میں تمہاری فجر کی نماز ہوں، اور جو تم تفسیر بیان کرتے تھے قرآن کی وہ ہوں. جو تم تفسیر بیان کرتے تھے وہ ہوں. عین وقت پر مجھے حکم ہوا کہ تم بھی جاؤ، تو میں فوراً حاضر ہو گیا. میں تمہاری قرآن کی تفسیر ہوں، فجر کی نماز ہوں، یہ عصر. اب تمہارا کام ختم، اب ادھر سے کھڑکی کھلے گی جنت کی، اور یہ کہہ کر السلام علیکم اور امتحان کو. اب یہ تو روتے 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 اتنا بڑا عالم. تو میرے دوستو، اگر آپ تفسیر کا نظام اپنی مسجدوں میں قائم کر دیں، بالکل اس کی کوشش نہ کریں ایک آدمی بھی نہ ہو. اگر کوئی آدمی نہیں آتا ہے تو اس کی بدنصیبی ہے. اور ہر ایک کا 10 منٹ، 11واں منٹ نہیں ہونا چاہیے. 10 منٹ کے بعد 11واں منٹ نہ ہو. 10 منٹ بعد ہاں نہیں آنا ہے چھوڑ دیجیے بھائی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں جس طرح سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو مسلمانوں کی زندگی میں پیوست کیا، اس کی نظیر 1000 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز. جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے 1824 میں دلی میں، تو ان کی نماز جنازہ کتنی مرتبہ پڑھی گئی یہ معلوم ہے آپ کو مولانا صاحب؟ نہیں معلوم. 50 اور 6 56 مرتبہ نماز پڑھی گئی ہے. ہندوستان میں علم حدیث لانے والے حضرت شاہ عبدالعزیز کے والد حضرت شاہ ولی اللہ علیہم الرحمہ، وہ الگ تفصیل ہے. لیکن سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کو داخل کر دیا. اب دیکھیے قرآن میں کہتا ہے عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین. قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کتنی بڑی جنت ہے. سارا عالم عرضها كعرض السماء والارض، ایک ایک آدمی کی. کس کے لیے ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اپنے کو گناہوں سے روکتا ہے. وقایا کے معنی آپ جانتے ہیں، کتاب کی جلد کو وقایا کہا جاتا ہے، لیمونیشن کو وقایا کہا جاتا ہے، اندر کی چیز محفوظ ہو جاتی ہے. صرف اتنا کام کر لیجئے، ایسی جنت ملے گی کہ پوری دنیا ایک ایک آدمی کو. تو وہ تو جب ہی ملے گی جب آپ لوگوں کو بتلائیں گے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف دوزخ کی باتیں بتلائیں. نہیں. قل لمن ما فی السماوات والارض، کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ پوچھتا ہے کس کی بادشاہت ہے زمین میں اور آسمانوں میں؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی. پھر آگے کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ. آپ بتائیے لوگوں کو، ایسا اللہ
جس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے تمہارا دشمن ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ تمہارے لیے معاون ہے، مددگار ہے، تمہیں آگے بڑھا رہا ہے، تمہاری دنیا بھی اچھی کرنا چاہتا ہے، تمہارے آخرت بھی سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے بچوں کے لیے بھی، تمہاری بیوی کے لیے بھی، تمہارے کاروبار کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا ہے رحمت کو۔ تو یہ تو جب ہی ہوگا جب اچھا آپ بھی خود جانیں گے، ہم بھی خود۔ تو یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں یقیناً یہ پریشانیاں ہوں گی، ایسا نہیں، جو مولانا فرما رہے ہیں یہ پریشانیاں ہوں گی۔ آپ ان بڑوں کے لیے صرف 10 منٹ، میں نے دیکھا ہے ہمارے اکابر حضرت مولانا عبدالحق مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، مراد آباد مدرسہ شاہی کے محتمم، 35 منٹ کرتے تھے تفسیر، اپنی زندگی میں 2 قرآن کریم ختم کیے۔ یہاں ناٹکٹ الحمدللہ کچھ مساجد میں تفسیر کا مطلب کتنی دیر کی؟ مسلیان کی بشاشت نہیں، عموماً 15 منٹ، بس 15۔ میں دیکھیے اگر ایسا ہوتا، ایسا ہے نہیں، پٹنے میں مولانا قاسم تھے، انتقال ہو گیا بیچارے کا، انہوں نے ایک مسجد میں تفسیر شروع کی، آخر میں نوبت یہ آ گئی تھی کہ کوئی مسجد ایسی تھی جس میں 1 مہینے میں 1 دن نمبر آتا تھا، کوئی مسجد ایسی تھی جس میں 15 دن میں نمبر آتا تھا، کوئی مسجد ایسی تھی جس میں 3 ہفتے میں نمبر آتا تھا، کوئی مسجد ایسی تھی جس میں ہفتے میں نمبر آتا تھا، اور لوگ منتظر رہتے تھے۔ پٹنہ شہر ایسا سخت شہر ہے، آپ کا شہر ایسا سخت شہر نہیں، آج تک پٹنے میں کوئی مدرسہ قائم ہی نہیں ہو سکا، قائم ہوا تو چل نہیں سکا۔ جی جی بالکل، پٹنہ شہر میں نہیں کبھی بن سکا، کسی نے کبھی مدرسے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا کوئی آدمی، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی متوجہ ہے۔ کام ہمارا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 2 دن صرف تفسیر بیان کرتے تھے، روزانہ نہیں۔ دیکھ لیجئے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیر کو اور جمعرات کو بس۔ سر سید یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے کسی میدان میں دیکھا ہے کہ بہت سارے گدھ جمع ہوں؟ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا۔ بہت ساری یہ بھیڑیں بکریاں ہوتی ہیں، یہ ایک ساتھ ہوں تو خالی سر نظر آتے ہیں۔ سر سید یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کے سر نظر آتے تھے جیسے کہ گدھ نظر آ رہے ہیں، اور اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے تفسیر بیان کرتے تھے، 2 فرلانگ دور جو بیٹھا ہوا ہے اس کے کانوں میں بھی آواز ایسی پہنچتی۔ تو آپ شروع تو کیجئے، مختصر، ضروری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات عرض کر دوں، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو میرے بات سے تو وہ مجھے معاف کر دیں۔ فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين۔ اے مولا کریم، آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں، آپ رب العالمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں، غفور و ستار ہے۔ اے اللہ اس موقع پر اللہ جو کچھ ہے اللہ دین سے متعلق ضروری باتیں ہدایت ہیں، سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں ہر فرد کو، ہر امام کو، ہر عالم کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ ہے اللہ آپ کی رضا کی خاطر ہے اللہ قرآن کریم کی صورتیں، درود شریف دیگر اذکار کیے گئے ان سب کو قبول و منظور فرما دیجیے۔
ان تمام اللہ خیر و برکت کو روحانیت کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچا دیجیے. آپ کی برکت سے سارے انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، شہداء کرام، بزرگان دین، امت مسلمہ کے تمام مرحومین و مرحومات، اہل اس عرصے میں ہمارے جتنے اکابرین اور اساتذہ کرام کا انتقال ہوا ہے، ان سب کو اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جتنے اللہ متعلقین ہیں ان سب کے اللہ بال بال مغفرت فرما دیجیے. ان کی تمام دینی خدمات کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کے اللہ متعلقین کو اور تمام اے اللہ روحانی شاگردوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی متعلق کا انتقال ہوا ہے، ان کی بھی اللہ مغفرت فرما دیجیے. خاص کر کے اللہ آج جو ہمارے درمیان ہمارے اللہ اکابرین موجود ہے اور شخصیت عظیم کا عروج مسعود ہوا ہے، اے اللہ ان کی آمد کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ان کی جو توجہات ہوئے ان توجہات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. آج کے جو میزبان ہیں ان کے والد بزرگوار کے اللہ مغفرت فرما کر ان کی دینی خدمات کے صلے میں ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خالد سنبھلی صاحب نمبر اللہ برکتہوں کی کروٹ اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ان کے متعلقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائیے. یہ ضرور ہے اللہ حضرت کے انتقال پر ہم سب کو اللہ صدمہ پہنچا ہے، اگر آپ کے اللہ فیصلے پر راضی ہیں، اے اللہ رضا بالقضاء کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے. یہاں ہمارے جو علماء کرام آئے ہوئے ہیں ان کے آمد کو اللہ قبول فرما دیجیے. جو فکر اللہ پیش کیے گئے ان فکروں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اپنے اپنے علاقے میں جا کر مکتب کو مضبوط کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جو متعلقین ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہو یا اعزہ اقارب کا انتقال ہوا ہو ان سب کے اللہ مغفرت فرما دیجیے. اس مجلس کو بے حد قبول فرما لیجیے. میزبان کے اللہ نیت کو قبول فرما لیجیے. ان کی دینی خدمات کے اللہ بدلے میں ان کے والد بزرگوار کے اللہ کروڑ اللہ مغفرت فرما دیجیے. جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تمام مخلصین و محسنین کے اے اللہ ان کی نیتوں کے مطابق اے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجیے. ان کے اللہ تمام جائز مرادیں پوری فرمائیے. مقاصد کو اللہ پورا فرما دیجیے. ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول و منظور فرما لیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.